اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. بے شک سبحان اللہ. اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی کے ناپسند کرنے سے اس دین کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بے شک دنیا سر پٹک پٹک کر مر جائے گی، وہ بولتی رہے گی کہ ہم پسند نہیں کرتے. تیری پسند کیا اور تیری اوقات کیا؟ جس دین کو اللہ نے پسند کیا وہ دین ہمیشہ باقی رہے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس دین کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا. اور جو اس دین کا ماننے والا ہے یقیناً جو اس دین پر آ جائے گا، اللہ نے اسلام کو پسند کیا اور جو اسلام کو ماننے لگے گا وہ بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب دوستو، دین نام کس کا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کر لیا بہت بڑے دیندار بن گئے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے دی بہت بڑے دیندار بن گئے. کچھ ہماری بہنوں نے سمجھ لیا کہ پردہ کر لیا تو ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں، کچھ نمازیں پڑھ لی. آؤ اسی سے پوچھے جس نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. بے شک. دین کیا ہے؟ دو باتیں میں تھوڑی ذوق کی کروں اس لیے کہ یہ مراد آباد کی زمین ہے اور مراد آباد یہ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ میدان نعت گویا کے شہنشاہ ہے علامہ کفایت علی کافی، اور میں احمد رضا ان کا وزیر اعظم. اعلیٰ حضرت جن کے بارے میں یہ کہے تو ان کی زمین ہے. دین کے بارے میں شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اور مفتی اعظم سے پہلے حضرت اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. بے شک سبحان اللہ. تو ایمان کی جان مصطفیٰ کی محبت ہے. اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین کے بارے میں کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ رضا کی قبر میں فرشتے آئیں گے اور مصطفیٰ رضا سے سوال ہوگا من ربکا ما دینکا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، سبحان اللہ سبحان دل و جان ان پر نظارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. گویا مفتی اعظم نے بتا دیا کہ ہمارا دین بھی محمد رسول اللہ ہے اور ہمارا ایمان بھی محمد رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. اور اگر میں تھوڑا اور اوپر چلوں اور میں پوچھوں اس سے کہ جس نے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، واہ 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 سبحان اللہ. اگر میں زہرا کے اس جایا اور علی کے اس لال سے پوچھوں کہ اے معین الدین، آپ نے اسلام کی شمع روشن کی ہندوستان میں، آپ بتائیں نا، پتہ نہیں کس کس کو لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے، دین کی کیا کیا تعریفیں کرتے پھرتے ہیں. ذرا آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک دین کیا ہے؟ تو سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. تڑپ کر بولو نا سبحان اللہ، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ اس مجمع میں ایک بھی یزید کا چاہنے والا نہیں ہے. ہاں یہ تو سب حسین کے نام پر اپنی جانیں دینے والے لوگ ہیں. دین حسین ہے، یہ بات خواجہ غریب نواز نے ہمیں بتائی ہے. دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید،
हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। आए अब हम हुसैन आजम के नाना जान रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, या रसूल अल्लाह आप बताएं दीन क्या है, आप बताएं कि दीन किसे कहते हैं, आप बताएं दीनदार कौन है। तवज्जो यहां रखिए आप, अल्लाह अकबर। अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने लगा हूं। आका फरमाते हैं, अद्दीनुन नसीहा, दीन नाम है दूसरों का भला चाहने का। बेशक। दीन किसे कहते हैं? दीन कहते हैं लोगों का भला करने को, भला चाहने को। आज अगर हमारे दिल में किसी के लिए बुराई का जज्बा मौजूद है और आज अगर हम किसी का बुरा चाहने वाले हैं तो समझ लो हम सब कुछ तो हो सकते हैं लेकिन दीनदार नहीं हो सकते। बेशक बेशक। दीनदार वही है जो लोगों का भला करे। दीन उसी को कहते हैं जो लोगों को सहूलत पहुंचाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया कि रास्ते से पत्थर हटा देना ये भी सदका है। बेशक। पता ये चला कि जो दीन रास्ते का पत्थर हटाने के लिए उनके मानने वालों को कह रहा है, वो दीन बम बरसाने की कब तालीम देगा? बेशक बेशक। वो दीन किसी को नाहक कत्ल करने की कब तालीम देगा? हमारा दीन खैर ख्वाही का नाम है, दीन लोगों का भला चाहने का नाम है। और बस अब आखिर में मैं कुरान पाक की चंद आयात पढ़ करके दीन के बारे में थोड़ा सा आपके और मेरे जहन को करीब कर दूं, ताकि अल्लाह करे कि आप और हम दीनदार बन जाएं। सिर्फ हमारा जाहिर ही दीन ना हो बल्कि बातिन भी हमारा दीनदार बने, हमारी रूह भी दीनदार बने। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब आए हम अल्लाह से पूछते हैं, ऐ अल्लाह तेरे नजदीक दीनदार कौन है? तेरे नजदीक दीनदार कौन है? तू बता। कि हम तो सब अपने आप को दीनदार समझे बैठे हैं, लेकिन क्या तेरे नजदीक भी हम दीनदार हैं? अल्लाह अकबर। अब आओ कुरान की वो सूरत जो तकरीबन हर किसी को याद है। अल्लाह फरमाता, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने दीन के झुटलाने वाले को नहीं देखा? दीन के झुटलाने वाले को नहीं देखा? या अल्लाह, दीन को कौन झुटला रहा है? कौन है जो दीन को नहीं मानता, जो दीन को झुटला रहा है? अल्लाह अब तवज्जो करना, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना। अल्लाह ने 5 किस्म के लोगों का जिक्र आगे किया और कहा कि ये 5 किस्म के लोग हैं जो बज़ाहिर तो अपने आप को दीनदार कह रहे हैं, लेकिन हकीकी मानों में ये लोग दीन को झुठला रहे हैं। ऐ अल्लाह कौन है? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुब्बु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अब तवज्जो करें आप, ये 5 किस्म के लोग हैं। सबसे पहले दीन को झुटलाने वाला कौन? अल्लाह फरमाता है जो यतीम को धुतका दे, जो यतीम को धक्का मारे, जो यतीम के साथ नाइंसाफी करे, जो यतीम का माल हड़प कर जाए, जो यतीम की विरासत का हक उसे ना दे, जो यतीम के साथ हुस्ने सुलूक ना करे, अल्लाह का कुरान उसे दीन को झुटलाने वाला बताया। आज क्या हालात है मुआशरे में, कैफियत क्या है देखो। अगर किसी का बाप मर जाए तो चचा और ताया उसका माल हड़प कर जाते हैं, उसका पैसा खा जाते हैं,
اس بچے کے اندر شعور تو ہے نہیں، عمر کم ہے، تو نہ اس بیوہ کو کچھ ملتا ہے نہ اس یتیم کو کچھ ملتا ہے، اور پھر جناب مسجدیں بنا رہے ہیں، جناب مدرسے بنا رہے ہیں، گھر کے لوگ محتاج ہیں اور مسجدیں اور مدرسوں کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ سن لو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں کسی کے قریبی رشتہ دار اس کی حسن سلوک کے حوالے سے اس کے محتاج ہے اور وہ انہیں کچھ نہیں دیتا اور وہ مسجد اور مدرسے بنا رہا ہے، دوسروں کو بانٹ رہا ہے، تو اللہ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، اس کے منہ پہ مار دے گا۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے، بہت خوب۔ ایتاء ذی القربى والیتامى والمساکین، سب سے پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ ارے قرآن تو قریبی رشتہ داروں کو دینے کی بات کر رہا ہے، اور یہاں تک کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کہ اگر کوئی قریبی رشتہ داروں کو جو محتاج ہے انہیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا پھرے تو وہ صدقہ اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اور یہاں حال یہ ہے، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، جہاں یتیموں کا مال ہضم کیا جا رہا ہے، جہاں یتیموں کے ساتھ معاذ اللہ بدسلوکی ہو رہی ہے۔ کان کھول کے سنے، آقا فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ کہ جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کی پرورش اچھی طریقے سے ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت خوب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے گھروں میں سب سے بدتر گھر وہ، سب سے برا گھر وہ کہ جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے۔ بلکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، قرآن تو یتیم کی تکریم اور تعظیم کی بات کرتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے دو انگلیاں ملی ہوئی ہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اور وہ شخص جو کسی یتیم کی پرورش کرے وہ اور میں جنت میں ایسے داخل ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اچھے اچھے دیندار کہلانے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک یتیم کی کوئی اہمیت نہیں، یتیم کی کوئی وقت نہیں، یتیم کی کوئی حیثیت نہیں، اور یتیم کو معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ جس کو قرآن نے جس کی تعظیم اور تکریم کے لیے کہا، آج لوگ اسے حقارت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اپنے آپ کو دین والا کہتے ہیں۔ سنو اور اچھی طریقے سے سنو، ایک مرتبہ میرا جانا ایک اناتھ آشرم میں ہوا۔ اب اناتھ آشرم کا لفظ سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں گیا تھا۔ میں نے وہاں دیکھا کم و بیش 100 سے 150 بچے اور بچیاں، اور ان میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں مسلم بچے اور مسلم بچیاں بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہاں ہمارے وہاں کم و بیش 30 سے 35 مسلم بچے اور مسلم بچیاں بھی ہیں۔ خیر، جب میں وہاں سے پلٹا تو میرے آنکھوں سے آنسو آئے، میں رونے لگا۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ میں نے جب اس آشرم کا ماحول دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنے بھی مسلم بچے یا مسلم بچیاں اس آشرم میں ہے، پڑھ رہے ہیں، جو یتیم جو پرورش پا رہے ہیں، ان میں سے شاید کہ کسی کا دین باقی رہ سکے۔ وجہ یہ کہ صبح ہوتی ہے تو شرک سے، دوپہر شرک کی تعلیمات دی جاتی ہے، شام ہوتی ہے تو پھر شرکیہ ماحول ہوتا ہے، اور جہاں کوئی عالم دین نہ ہو، جہاں کوئی مسلم ٹیچر نہ ہو، پھر وہاں ان 35 بچوں کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ میں نے اسی وقت سوچا آج ہماری قوم کے وہ بے غیرت لوگ جو 3-3 کروڑ کی شادیاں کرتے ہیں، جن کی شادیوں میں 50-50 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بند کرو یہ سب دکھاوا، بے شک اور اس پیسے کو جمع کر کے
مسلمانوں کے لیے ایک یتیم خانہ بناؤ تاکہ ہمارے وہ بچے جو غیروں کے انات آشرم میں یا اوپن چائلڈ ہاؤس میں جا رہے ہیں اور ان کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، ان یتیم بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ قیامت کے دن رسالت۔ ہمیں جواب نہیں دینا پڑے گا۔ یہ جو مرتد ہو رہے ہیں، یہ جو دین سے پھر رہے، آپ کو پتا ہے کسی کو کلمہ پڑھانے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ثواب کسی مسلمان کو مرتد ہونے سے بچانے کا۔ بے شک بے شک۔ اسی لیے تو حضور شیر بشی اہل سنت مناظر اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے جب پوچھا تھا کہ تم بہت زیادہ اعلیٰ حضرت کہتے ہو، تو تمہارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا نے کتنوں کو مسلمان بنایا؟ تو مولانا حشمت علی خان صاحب نے یہی جواب دیا تھا، نادان کیسا سوال ہے کہ انہوں نے کتنوں کو مسلمان بنایا؟ ارے یہ پوچھ کہ انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو کافر ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ احسان ہے امام احمد رضا کا۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ کسی کو مرتد ہونے سے بچانا یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اور میں اگر آپ کے پیر پڑ سکتا اور ہاتھ جوڑ سکتا تو وہ بھی میں کر لوں۔ مت کرو یہ فضول خرچیاں۔ اس وقت قوم مسلم کو پیسوں کی ضرورت ہے اور ان پیسوں کے ذریعے سے ایسے یتیم خانے بناؤ، مسلمانوں کی کالجز ہو، مسلمانوں کی یونیورسٹیز ہو، مسلمان دینی ادارے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمی ادارے بھی قائم کرے تاکہ ہمارے بچے جو غیروں کی اسکول اور کالجز میں جا کر کے اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں ان کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے، لیکن یاد رکھیں آپ کو برا لگے یا اچھا لگے مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب ہے۔ اور قوم کے ان پیسے والوں سے، ان سرمایہ کاروں سے، ان تاجروں سے میں کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے مسجد مدرسے یقیناً بناؤ، یہ تو ہماری گٹی میں ہے، یہ تو کبھی ہم سے چھوٹ ہی نہیں سکتا، لیکن اب ضرورت ہے کہ جب ہماری بچیوں کا نقاب چھینا جا رہا ہے یونیورسٹی میں، جب ہماری بچیوں کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے اسکول اور کالجز میں، تو اب ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کی بچیوں کی کالجز ہم بنائیں کہ وہاں پر ہماری بچیاں پردے کے ساتھ بھی جائے، علم دین بھی حاصل کرے، علم دنیا بھی حاصل کرے اور ان کی آبروئیں بھی محفوظ رہیں۔ بے شک بے شک، بہت اچھا پیغام ہے سید صاحب۔ بلکہ ایک بات میں یہاں پر اور کہنا چاہوں گا، بات نکلی ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ بہت خبریں چل رہی ہے، بہت سارے ڈاکو اور بہت ساری فلن دیویاں ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہے، عورتوں کے بیچ جاتی ہے، یہ لو 10,000 کا قرض، یہ لو 15,000 کا قرض، 1 مہینے بعد دے دینا، 2 مہینے بعد دے دینا۔ آپ نے 2 مہینے بعد 20,000 کا قرض دیا تو پھر اس نے 50,000 کا قرض دے دیا، کہا اور بعد میں دے دینا۔ پھر معاملہ یہاں تک چلا کہ پھر انٹریسٹ اور اس قسم کی، اور پھر دوستو باتیں بہت دور تک نکلی ہے، مرد تک یہ باتیں عورتیں آنے بھی نہیں دیتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس قرض دینے والے اس ادارے کی پالیسی یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو اس میٹنگ میں آنے کی اجازت ہی نہیں دیتا، وہاں صرف مسلم یا غیر مسلم خواتین ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر دوستو اس پیسے چکانے کے چکر میں صرف پیسے نہیں جاتے، آبروئیں بھی نیلام ہوتی ہے، اور اللہ معاف کرے جو آبروؤں کا سودا نہ کرے پھر ان بچیوں کو جان سے بھی جانا پڑتا ہے۔ آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ ہاں بلکہ ایک آدمی تو مجھے رو رو کر کے بتا رہا تھا کہ یہ بات ہماری آنکھوں دیکھی ہے کہ ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچی کو گود میں لے کر کے وہ گھر کے باہر نکلا اور ایک درندہ اس کی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، صرف اس لیے کہ تھوڑی سی دنیا کی لالچ کی وجہ سے اس بہن نے قرض لے لیا تھا۔ میں کہتا ہوں کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ارے میری بہنوں سنو،
آپ کے لیے رول ماڈل اگر ہے تو سیدہ زہرا پاک کی زندگی ہے. سبحان اللہ. ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے. ارے دیکھو نا 3 دن ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے پھر بھی صبر و شکر سے زندگی گزاری.